السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈینٹس آف 6 کلاس ہسٹری کی بک پیج نمبر 6۔ کل ہم نے اس سے پہلے رسم الخط کے بارے میں اور مویشیوں اور خواتین کے جو آپس میں کام کرنے کے اندازات تھے ان کے بارے میں کل ہم نے پڑھا۔ آج ہم پڑھیں گے زراعت کے حوالے سے۔ زراعت وادی سندھ کے لوگوں کے ہاں اس کی کیا اہمیت تھی، اور وادی سندھ کی زمین کیسی تھی، اور وادی سندھ کی جو دولت کا انحصار تھا وہ کس پر تھا، یعنی ان کے لین دین کے معاملات وہ کس حساب سے ہوتے تھے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں زراعت کا۔ وادی سندھ کی زمین زرخیز تھی، یعنی وہاں پہ کاشتکاری فصلیں جو ہے نا وہ اچھے سے اگتی تھی، اور اس کی دولت کا انحصار زراعت اور تجارت پر تھا۔ یہ ویری امپورٹنٹ اہم نقطہ ہے کہ وادی سندھ کے لوگوں کی جو دولت کا انحصار تھا وہ کس چیز پر تھا، یعنی کاروبار کا، تو وہ زیادہ زراعت اور تجارت پر تھا۔ وادی سندھ کی تہذیب کی اکثریت کاشتکاروں پر مشتمل تھی، یعنی زیادہ لوگ کاشتکار تھے جنہوں نے جنگلات کاٹ کر زمین کو کاشت کے قابل بنایا۔ موسمی بارشوں کی وجہ سے یہاں فصلیں خوب ہوتی تھیں۔ کاشتکاری کے لیے لوگ دریاؤں پر پشتے بنا کر پانی روک لیتے تھے۔ یہاں کی بستیوں سے فصلوں کے جو آثار ملے ہیں ان کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ وادی سندھ میں گیہوں، باجرہ، جو، دالیں، مٹر، جوار، تل، چاول، السی، سرسوں اور کپاس پیدا ہوتی تھی، اور پھلوں میں کھجور، خربوزہ اور انگور کے آثار ملے۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو فصلیں زراعت کے حوالے سے وادی سندھ میں پائی جاتی تھی۔ تو ایک تو یہ کہ آپ کا 4 لانگ کویسچن ہے کہ زراعت کے حوالے سے بتائیں، تو یہ مکمل آپ نے ادھر سے لے کر ادھر تک آپ نے یاد کرنا ہے، مکمل لانگ کویسچن ہے 4۔ تو آپ نے اس کو سارے کو اچھے سے یاد کرنا ہے، اور اس کے اندر جو اہم بات آپ نے یاد کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو شارٹ کویسچن بنتا ہے وہ یہ آپ بنائیں کہ وادی سندھ کی زمین کیسی تھی اور ان کی دولت کا انحصار کس چیز پر تھا۔ وادی سندھ کی زمین کیسی تھی اور اس کی دولت کا انحصار کس پر تھا، تو یہ آپ اس کا آنسر لکھیں گے ادھر سے لے کر۔ وادی سندھ کی زمین زرخیز تھی اور اس کی دولت کا انحصار زراعت اور تجارت پر تھا۔ باقی آپ یہ مکمل آپ جب یاد کریں گے، ایک اور کویسچن بنتا ہے کہ وادی سندھ کی بستیوں سے فصلوں کے کون سے آثار ملے، ان کے نام لکھیں۔ تو یہ ہے وادی سندھ میں گیہوں، باجرہ، جو، دالیں، مٹر، جوار، تل، چاول، السی، سرسوں اور کپاس پیدا ہوتی تھی، پھلوں میں کھجور، خربوزہ اور انگور کے آثار ملے۔ تو یہ ایک کویسچن آپ کا بنتا ہے کہ وادی سندھ کی بستیوں سے فصلوں کے جو آثار ملے ہیں ان کے نام لکھیں۔ تو آپ ادھر سے سٹارٹ کریں گے، وادی سندھ میں جن جن چیزوں کے نام یہ لکھے ہوئے ہیں وہ لکھیں، پھلوں میں یہ، تو ادھر تک یہ ادھر سے لے کر ادھر تک آپ نے مکمل لکھنے۔ یہ 2 کویسچن آپ کے بنتے ہیں زراعت میں سے، باقی یہ لانگ کویسچن مکمل بنتا ہے، آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ آگے اب پرامن معاشرہ۔ وادی سندھ کا جو معاشرہ تھا وہ بہت پرامن تھا، اور جیسا کہ ادھر بتایا گیا شہروں کی کھدائی سے بڑے ہتھیاروں کی بہت کم تعداد ملی، یعنی بہت کم ہتھیار ملے، یہ لوگ زیادہ لڑائی جھگڑے والے نہیں تھے، پرامن تھے۔ حکمران بھاری فوج یا پولیس نہیں رکھتے تھے، ان کے اپنی ہم اثر تہذیبوں اور ہمسایوں کے ساتھ تعلقات پرامن بنیادوں پر۔ جب کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا تو بھاری فوج یا پولیس نہیں رکھتے، ہتھیار بھی بہت کم۔ کھدائی کے دوران جو معمولی ہتھیار ملے ہیں ان سے صرف شکار ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ پرامن زندگی بسر کرتے تھے۔ اس معاشرے میں قتل و غارت گری کے بارے میں بھی کوئی شواہد نہیں ملے۔ تو یہ آپ کو کویسچن آ سکتا ہے کہ وادی سندھ کا کہ پرامن معاشرے پر نوٹ لکھیں یا معاشرہ کیسا تھا، تو یہ آپ مکمل اس کے اندر لکھیں گے اگر آپ کو لانگ کویسچن آ جائے۔ شارٹ کویسچن آ جائے تو آپ اس کے اندر یہ لکھیں گے، پوچھا جائے کہ وادی سندھ کے لوگ کیسی زندگی بسر کر رہے تھے، وادی سندھ کے لوگ کیسی زندگی بسر کرتے تھے، تو اس کا آنسر ادھر سے سٹارٹ ہوگا۔ شارٹ کویسچن جو آپ نے کاپی پہ لکھنا ہے کہ لوگ وادی سندھ کے لوگ پرامن زندگی بسر کرتے تھے، اس معاشرے میں قتل غارت گری کے بارے میں بھی کوئی شواہد نہیں ملے۔ تو یہ اس کے ساتھ وادی سندھ کے لوگ۔
وادی سندھ کے لوگ پرامن زندگی بسر کرتے تھے، اس معاشرے میں قتل و غارت گری کے بارے میں بھی کوئی شواہد نہیں ملے۔ تو یہ آپ نے باقی پرامن معاشرہ یہ مکمل آپ نے یاد کرنا، اور یہ شارٹ کویشچن آپ نے لکھنا ہے۔ نیکسٹ اگلا پیراگراف وہ یہ ہے، ہیڈنگ بیل کی موجودگی۔ وادی سندھ کے لوگوں کے ہاں جس جانور کی بہت زیادہ اہمیت تھی یا ان کے ہاں اہمیت کا حامل تھا، جو آثار ملے ہیں اس کے اندر بیل جو ہے نا، یہ ان کے ہاں بہت اہم ترین جانور تھا، جس کو وہ اپنے کام کاج کے لیے اور مہریں یا کھلونے بنانے کے لیے اس کے لیے جو ہے نا وہ یوز کرتے تھے۔ مویشی ان کی زندگی کا حصہ تھے، اور بھی مویشی تھے۔ وادی سندھ میں بیلوں کے ڈھانچے بڑی کثرت سے ملے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیلوں کو پالنے کا عام رواج تھا، اور بیل ان کے نزدیک اہم ترین جانور تھا۔ بیل کی تصویر والی بے شمار مہریں اور مٹی کے کھلونے ملے ہیں۔ لوگ بیل کو بار برداری کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ تو یہ کویشچن بنے گا کہ وادی سندھ کے ہاں کس جانور کو زیادہ اہمیت حاصل تھی، یا وادی سندھ کے لوگ کس جانور کو اہم سمجھتے تھے۔ یہ کوئی بھی کویشچن آ جائے تو اس کے بارے میں لکھیں، تو آپ یہ لکھیں گے، ادھر سے شروع کریں گے ادھر تک، کہ بیل ان کے نزدیک اہم ترین جانور تھا۔ بیل کی تصویر والی بے شمار مہریں اور مٹی کے کھلونے ملے ہیں، اور لوگ بیل کو برداری کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ آگے تجارتی سرگرمیاں، یعنی تجارت لین دین کے حوالے سے ان کا کیا سرگرمیاں تھی، کیا کرتے تھے۔ وادی سندھ کے شہروں اور دیہاتوں کے درمیان زرعی اجناس اور معدنیات کی تجارت ہوتی تھی۔ اندرونی تجارت بیل گاڑیوں کے ذریعے ہوتی تھی، اور وزن اور پیمائش کے باٹ بھی ملے ہیں، یعنی وزن کرنے والے جو جیسے آج کل وزن کے لیے 1 kg 2 kg کے لیے باٹ بنے ہوتے ہیں، یا وزن کرنے والے پیمانے بنے ہوتے ہیں، تو وہ ملے، جو چکور شکل میں پتھر کے بنے ہوئے۔ یہ پچھلی پک کے اندر انہوں نے وضاحت کی ہے، یہ اس طرح وزن کے لیے چھوٹا سا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، جس سے وزن کی پیمائش ہو سکتی ہے۔ تو یہ ان کے ہاں چلتا تھا۔ تو اس میں ایک کویشچن بنے گا، تجارتی سرگرمیاں جو ہم نے پڑھی، اس میں ایک کویشچن بنے گا کہ وادی سندھ کے شہروں اور دیہاتوں میں کس چیز کی تجارت ہوتی تھی اور کیسے ہوتی تھی۔ تو وہ آپ لکھیں گے کہ وادی سندھ کے شہروں اور دیہاتوں کے درمیان زرعی اجناس اور معدنیات کی تجارت ہوتی تھی، اور اندرونی تجارت بیل گاڑیوں کے ذریعے ہوتی تھی۔ تو یہ آپ اس کا آنسر ادھر سے لے کر ادھر تک آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کے آپ کے جو کویشچن میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ میں کویشچن آپ کو لکھ کے بھی دے دوں گا، ان کے آنسر آپ نے اچھے سے بک کے اوپر لگانے ہیں، اور ڈیلی بیس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔